دنیا ہر روز کچھ نہ کچھ نئی ترقی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ آئی ٹی کے اس دور میں اور آگے میٹاورس ہے، پھر 5G ہے، ویب 3 ہے، یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ ابھی دنیا کتنی آگے بڑھ گئی ہے۔ کرپٹو کرنسی ہے، بٹ کوائن ہے، پھر میٹاورس، بلکہ فیس بک کا نام چینج کر کے میٹاورس رکھا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، اور انسان چاہے تو ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ باہر کی چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو سکون رکھا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں رکھا ہے، بلکہ سکون کو انسان کے اندر رکھا ہے۔ آپ ایئر کنڈیشن روم میں ہو، ٹیمپریچر بھی مینٹین ہو، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس روم میں بھی، اس کمرے کے اندر بھی نیند نہیں آتی۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، ٹمپریچر بھی اچھا ہے، لوگ بھی پاس بیٹھے ہیں، بہلاوا بھی دیتے ہیں، لیکن اس کی اندر کی جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، جو وہ کیفیت ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، بندہ پریشان رہتا ہے۔ اور میرے بھائی، میں اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہم اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو اس پر واصف علی واصف نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں گے تو ہمیں آرام آ جائے گا۔ ہم سکون کی تلاش میں بے سکون ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ دو دنیا کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ اور میں سوچتے ہیں کہ گاڑی خرید لو، یعنی اچھا بنگلہ خرید لو، اچھا گھر بنا لو، اس سے سکون مل جائے گا۔ میرے بھائی، اس سے کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ اچھی گاڑی خرید لیں، اچھا بنگلہ خرید لیں، آپ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیں، اس سے آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں سکون کا باعث نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ کا گول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو پیدا کیا تو اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ میں اور آپ نے کبھی سمجھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں کوئی ہے جو احسن عمل کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی ہے، میرا بندہ ہے جو دنیا سے آتا ہے تو احسن اعمال کے ساتھ آتا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی گاڑی آ جائے گی، اچھا گھر بنا لیں گے تو سکون مل جائے گا، یہ میرا مقصد ہے، یہ آپ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ دنیاوی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی، سکون کہاں ہے؟ سکون انسان کے اندر رکھا ہے۔ کبھی کبھی میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کام کر لوں گا نہیں تو ساری ٹینشن حل ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ہم کوئی کام میں لگے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات چلتی ہے، تھاٹ آتا ہے، خیال آتا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو میری ساری مشکل حل ہو جائے گی، لیکن جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو ایک اور نئی ٹینشن چلی آتی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے جو سکون رکھا ہے، سکون گاڑی میں نہیں رکھا ہے، سکون بنگلے میں نہیں رکھا ہے، سکون انسان کے اندر رکھا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا ہے تو نہ بن، اپنا تو بن۔ آج مجھے اور آپ کو اپنا نہیں پتہ ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کون ہیں۔ من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، قرآن کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیا آج میں اور آپ دنیا میں اندھے ہیں؟
لوگ جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہماری تو دنیا میں آنکھیں تھیں، ہم تو دیکھتے تھے، آج ہمیں جو اٹھایا گیا ہے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو اللہ کہے گا تمہاری یہ آنکھ تو روشن تھی لیکن دل کی آنکھ بے نور تھی، یہ روشن نہیں ہوئی تھی۔ تو مجھے اور آپ کو دل کی آنکھ کو روشن کرنا ہوگا۔ اور دل کی آنکھ روشن کیسے ہوگی؟ جب اپنے اندر سے نفرت کو، کدورت کو، کینے کو، بغض کو، حسد کو، حقد کو نکال کر پھینک دیں گے تو پھر یہ دل کی آنکھ روشن ہوگی، اور پھر اس میں جمال یار بھی نظر آئے گا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جب اس دل سے سب غیر اللہ کی نفی ہو جائے گی، یعنی ساری چیز کی نفی کر کے اس میں جب اللہ کو بسائیں گے تو پھر جمال یار بھی نظر آئے گا۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی ضروریات ہیں، وہ آپ کی لیے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے کہ آپ ان سے اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ یہ دنیا کی چیز، گاڑی، بنگلہ، پلاٹ، زمین، زر، زیور، یہ ساری چیزیں آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، یہ آپ کا کبھی بھی مقصد نہیں ہوگا۔ آپ کا مقصد کیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہے جو احسن عمل کر کے آتا ہے۔ بلکہ میرے دادا محترم ایک بات کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو دنیا کے لیے ہم کیا کیا تیاری کرتے ہیں کہ گھر بناؤ، اس کو ڈینٹنگ پینٹنگ سے سجاؤ، پھر اے سی بھی لگاتے ہیں کہ اس سے دنیا میں ہماری باڈی کو آرام ملے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ کولر سے کام نہیں چل رہا ہے، اے سی لگا لو، ٹیمپریچر مینٹین ہو، وولٹیج نہیں اٹھا رہا ہے تو اسٹیبلائزر لے کے چلے آؤ، یعنی دنیا کی ضرورت کا سارا سامان تیار کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم قبر کی تیاری نہیں کر رہے، جو ہمارا ہمیشہ ہمیش کا گھر ہے، جس کو اللہ کے رسول نے کہا یہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور آپ دیکھیں نا آپ کے دادا کب سے گئے ہیں قبرستان میں اور کب سے لیٹے، ان کے دادا لیٹے ہیں، ان کے دادا لیٹے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تب قبر سے اٹھایا جائے گا میرے بھائی۔ تو اسی طرح جب میں اور آپ بھی چلے جائیں گے تو ہماری اولاد تو آج نکمی ہو گئی ہے، جس کو سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی نہیں آتی ہے، تو خدا را اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے، بلکہ ہر نماز میں پڑھے رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے والدین کو بھی معاف فرما دے۔